بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جیلانی لے کر آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں۔ کل حاضر نہیں ہو سکا، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تھا۔ مسلسل دعا کریں۔ غم نے، تکلیف نے، پریشانی نے، مشقتوں نے، اور سب سے بڑی چیز اپنوں کے دھوکوں نے بی پی بڑھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مصرف القلوب ہے، ہارٹ اور دلوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا ہے، ان کے صدق و طفیل میں مدد فرمائے، صحت کاملہ نصیب فرمائے، دین کے لیے زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ مسلسل ٹریٹمنٹ جاری ہے۔ اللہ پاک سے بھی دعا کریں، ہم آپ کی خدمت دینی کرتے رہیں، آپ کی دعا قبول ہوگی، اور میری اگر واقعی دین کی ضرورت ہوگی تو اللہ زندگی بخشے گا، نہیں تو دعا ہے کہ حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ بغیر تمہید کے آیت نمبر 3، آیت نمبر 2 کا عنوان کس گھمنڈ میں ہو، احسب الناس کے تحت آپ محفوظ ہو الحمدللہ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ایمان پر اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ، کتنے بھی بی پی بڑھ جائے نہیں ہوگا اثر، بس اعلیٰ اولاد کی خاطر اللہ زندہ رکھے، ان کی خدمت ہم کر سکیں، دین کی خدمت ہم کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں، تمنائیں، آرزوئیں جو مخلصین ہیں قبول فرمائے، بے وفاؤں سے، دھوکے بازوں سے محفوظ فرمائے۔ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، واو کی تفسیر میں غوث پاک فرماتے ہیں وَلَيْسَ افتتاننا وَاختبارنا، افتتان کوئی فتنہ، فتنا آزمائش، تو افتتان باب افتعال سے آزمائش۔ اللہ پاک فرماتا ہے، غوث پاک اللہ پاک کی مراد کو ظاہر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہماری آزمائش اور ہمارا ابتلا یہ لوگوں کو جو ہے یہ کوئی ببدع منا، ہماری جانب سے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ آزمائش لیول ہوتا ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ جو دیندار ہوتے ہیں، جو دین میں صلابت، سواد سے صلابت یعنی سختی جن کے اندر ہے، اعتماد جن کا یقین ہے، جو مخلوق سے نہیں خالق سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے افیکٹو نہیں خالق سے متاثر ہیں، جو توحید سے متاثر ہیں، جو رسول سے، شریعت سے متاثر ہیں، ان کے اسٹیٹس کے حساب سے جتنا جس طرح سے ہو آزمائش بھی اتنی ہے۔ جیسے آپ غور کریں انبیاء کرام کی زیادہ آزمائش، خصوصاً امام الانبیاء کو آپ دیکھیں، میں نے بہت پہلے ہی کہا تھا
حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان کے نام کی برکتوں سے جتنوں کے یہ نام ہے سب کو مخلصہ بنائے، اور جو صرف نام کے لیے نام رکھے ہیں اس سے امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سچ مچ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پرتو بنائے، ان کا سایہ رکھے، قول و فعل میں تطابق نصیب فرمائے۔ تو کہتے ہیں سب سے زیادہ آپ کو تو چچا جو شہید کیے گئے تھے اس دن سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا آپ کے لیے اور سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی۔ فرمائے نہیں عائشہ، سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس دن ہے جب وہ طائف کے دن سب سے زیادہ تکلیف۔ اللہ پاک نے اتنی تکلیف لوگوں نے دیا تھا کہ اللہ پاک نے ملائکہ جبال فرشتوں پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیج دیا تھا کہ نبی آپ کہیں تو ہم کچل ڈالیں انہیں۔ سوچیں مجھے کتنی تکلیف، ظاہر ہے مجھے تکلیف ہوئی تب تو اللہ پاک نے فرشتے کو بھیج دیا، تو سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس دن، پاؤں لہو لہان ہوئے تھے فزیکلی طور پر۔ تکلیف ہونے کے بعد ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، بحیثیت انسان ہدایت کے طور پر بول رہا ہوں، کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں اس کو آپ ستائیں گے، اگر آپ سوری بھی بول دیں گے، معافی بھی آپ مانگ لیں گے اور انہوں نے معاف بھی کر دیا، تو چونکہ اینڈنگ یہاں نہیں ہے، آپ اگر اللہ کے محبوب کو ستائیں گے تو پھر اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، یہاں تک کہ اگر آپ کہیں گے بھی چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا۔ نہیں، جس نے میرے محبوب کو ستایا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب دیکھیں منافقین ستانے والے، کافر تو کنورٹ ہونے کا تصور رہتا ہے، لیکن منافقین جو دوگلے ہوتے ہیں، دو رخے ہوتے ہیں، ڈبل گیم کھیلتے ہیں، دو کشتی پہ پاؤں رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ستائے تو اللہ پاک نے ڈکلیئر فرما دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجازت دی، چنانچہ مدینۃ النبی سے نبی علیہ السلام نے اخرج یا فلاں فإنک منافق کہہ کر نکال دیا۔ اللہ منافق مرد اور منافق عورت دونوں سے آپ سب کے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دو رخی پالیسی نہیں، دو کشتی پہ پاؤں نہیں، یک گیر محکم گیر، ایک تھامو، ٹھیک سے تھامو کہ یہ تمہیں آخرت تک ساتھی رہے، بلکہ آخرت ہی کا تصور لے کر تھامو اور جنت کے حصول تک کی تمام راہیں ان سے وابستہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے۔ تو آزمائش سب سے زیادہ امام الانبیاء کو، ہم ان کی امت ہیں تو آزمائش ہوگی، کتنا بھی ہمارا بی پی بڑھ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ڈاکٹروں نے بولنے سے بھی منع کیا، لیکن میں نے کہا آپ منع کریں گے، مجھے خدا نہیں منع کرتا، مجھے تو کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے میرا ذکر کرو میں تجھے یاد کروں گا، میں کیسے بھول سکتا اسے؟ اس لیے ابھی جب تک منہ میں زبان ہے، رمق حیات باقی ہے، اس سے آپ نہ روکیں پلیز۔ میں اسی لیے حاضر ہوں، مگر مسلسل جو آن لائن ہے، آپ ابھی اور بعد میں جب یوٹیوب پر جائے تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کی خاطر زندہ رکھے یا پھر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو کہہ رہے ہیں غوث پاک کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ پاک کے فرمان کا جو مقصد ہے، مراد الہی یہ ہے کہ ہماری آزمائش جو ہے یہ بدعت نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ لقد فتن الذین من قبلہم، فتنہ کی تفسیر امتحنا، یعنی آزمائش لیا، امتحان لیا، الذین ان لوگوں کا، مضوا من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے، جو ان سے پہلے گزرے، وہ کون؟ من الامم السالفہ، یعنی پچھلی قومیں، مع انہم یدعون الایمان ویتفوہون ویتقوہون بہ امثالہم۔ اچھا، باوجود کہ وہ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، ہم مومن ہیں، ظاہر ہے عزیر کو اللہ کا مطلب عزیر کو مانتے تھے مگر ابن اللہ مانتے، پھر مومن ہیں، نحن ابناء اللہ و احباء، اللہ کا بیٹا، اللہ کے محبوب ہے،
یدعون الایمان، ایمان کا دعویٰ کرتے، ویتفوہون، خوب چیختے زبان پر، آئی ایم مومن، ویری ویری مسلمان، ویری ویری نمازی مصلی ہو. قابل اعتبار بنو، قاتل اعتبار نہ بنو. مع ذلک لم نترکہم بلا ابتلاء و اختبار، اس کے باوجود ہم نے انہیں بغیر آزمائش اور ابتلا کے نہیں چھوڑا. ولیس اختبارہم و امتحان الا لاظہار حجتنا البالغہ علیہم، اور ہماری آزمائش جو تھی یہ محض ہماری ان پر بالغ حجت کو قائم کرنے کے لیے تھی، حجت کو قائم کرنے کے لیے تھی، دلیل بن سکے، بیس بن سکے کہ ہم آزماتے ہیں. اب آزمائش میں کھرا اترنا، اب دیکھیے نا، ایگزام استاذ پڑھاتے ہیں اور استاذ ہی ایگزام لیتے ہیں، حالانکہ استاذ کو معلوم ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، پھر بھی ایگزام لیتے ہیں. تو یہ رولز جب دنیا کے بھی ہیں تو اللہ ہے. اللہ ہمیں آزمائش میں کھرا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ فرماتا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ ضرور جانتا ہے ان کو جو سچے ہیں. صدیق یا صدیقہ نام رکھ لینے سے کوئی سچا نہیں ہوتا، اس کا عمل، اس کا کردار اسے سچا بناتا ہے. میں نے بہتوں کو دیکھا، بہترے ہماری نگاہوں کے سامنے بے وفائی، بدعہدی، غدر، رذالت، کمینگی، دو رخی، دھوکہ دڑی، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو صدیق یا صدیقہ نہیں. اللہ فرماتا ہم جانتے ہیں، اور اللہ کی شان المطلع علی ضمائر عبادہ و سرائرہم، کہ وہ اللہ جو اپنے بندوں کے اندر ضمیر، بندوں کے ضمیروں پر جو مطلع، اسرار پر جو مطلع، اندر اور باطن پر جو مطلع ہے، وہ ان لوگوں کو جانتا ہے. صدقوا، جو سچے ہیں، منہم، ان میں سے، واخلصوا فی ایمانہم، اور جو اپنے ایمان میں مخلص ہے. میں اخلاص کا درس شروع سے دے رہا ہوں، خصوصاً ایک مہینے کنٹینیو، 2 مہینے کے اندر سے جو یہ کنٹینیو اس بات کا درس دے رہا ہوں، اخلاص ایمان میں بھی ہو اور عمل میں بھی ہو. ایمان میں اخلاص یہ ہے کہ اللہ کو اللہ جانے، اللہ ہی جانے، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. رسول کو مخلوق میں سب سے اعلیٰ جانے، یہاں تک کہ انبیاء و مرسلین سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے، امت میں تو کوئی برابری کرنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایمان میں اخلاص ہے. اور عمل میں اخلاص، نماز پڑھیں تو اللہم جب دعا کریں تو آپ وہ ایک عقیدہ ایمان اور توحید کے ساتھ، فارمولیٹی یہ کام نہیں آئے. جب نبی کے پیچھے پڑھنے والے، نبی کے زمانے میں پڑھنے والے اور والیاں، قرآن میں منافق اور منافقات دونوں ہیں نا، تو ان کے زمانے میں پڑھنے والے اور والیاں کامیاب نہ ہو سکی تو نماز کامیابی کا راز نہیں. اخلاص فی الایمان اور پھر جا کر اخلاص فی العمل، یہ کامیابی کا راز ہے. اور اسی کو اللہ پاک فرما رہا ہم ضرور جانتے ہیں ان کو جو مخلص ہیں اپنے ایمان میں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو کون کاذب ہیں، کون کذاب ہیں، کون جھوٹے ہیں، اسے بھی اللہ جانتا ہے. ہم بولیں یا نہ بولیں، چیخ کر آپ بولیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے. میں نے اس دن بھی کہا تھا، آپ چوری کا سچ بول دیں کہ میں نے چوری کی ہے تو کیا سزا نہیں ملے گی؟ آپ کو سزا ملے گی. سچ کو سچ بولیں، جھوٹ کو جھوٹ بولیں، یہ ہے اصل بولی. آپ جھوٹ کو سچ بولیں اور سچ کو جھوٹ بولیں، یہ نہیں. حقیقت کے خلاف قدم نہ اٹھاؤ. مسلمان مردوں اور عورتوں، اخلاص فی الایمان اور اخلاص فی العمل، یہ 2 چیز اللہ کی نگاہوں میں ہے، اللہ کی نگاہ میں ہے. اللہ جانتا ہے، اور ہم سب کو اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لائیں گے تو پہلے ہی کہا تھا فیس کرنے کے لیے آپ مت مرنا. لا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلم ہو کر مرنا.
اس مسلمان ہو کر مرنا، جب رب مسلمان ہو کر مرنے کی بات کہے تو اخلاص ہی مراد ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیرے آتے ہیں، مگر ان زندگیوں میں بھی اگر سفر آخرت کا ہم نشین، مسافر، ہم سفر، اوہ کیا کہنا ہے، تو پھر یہ دنیا بھی الحمدللہ آخرت کی واقعی کھیتی بن جاتی ہے۔ اللہ آپ سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ایمان میں اور اخلاص میں، ایمان میں اخلاص اور عمل اور کردار اور اخلاق اور کیریکٹر میں اخلاص نصیب فرمائے۔ کیریکٹر لیس بنیے، کیریکٹر لیس بنیے، کیریکٹر لیس نہ بنیے، کیریکٹر لیس بنیے، کردار سے سنوریے، اخلاق کی زینت بنیے، کردار کی زینت بنیے کہ مثال دیں لوگ۔ ظاہری طور پر آپ کتنے بھی اچھے ہوں، اس کی مثال نہیں، کیونکہ ابھی بیمار پڑ جائیں چہرے خراب پڑ جائیں گے۔ آپ بہت سارے ہمارے مریدین ہیں، مجھے دیکھ کر کہہ رہے ہیں کیا ہوا، نہیں بتاتا ہوں سب کو، اب بتاؤں گا بھی نہیں۔ بیوی ہماری ہم سفر بس جانتی ہے، اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائے۔ محبت کو سلامت رکھے، صداقت اور حمیمیت کو برقرار رکھے۔ تو عمل اور ایمان اور عمل میں اخلاص، بڑا اچھا جملہ آ گیا ہے، کیریکٹر لیس نہ بنو، کیریکٹر لائس بنو، کیریکٹر سے سجو، کردار سے سجو۔ نسلیں چلیں گی، مرد ہو یا عورت ہو، تو بیس بنو، معیار بنو نسلوں کے لیے، اہل اولاد فخر کریں، کیونکہ حقائق چھپتے نہیں ہیں، کبھی نہ کبھی ظاہر ہوتے ہیں، اور یہاں نہ ہو آخرت میں تو بہرحال ظاہر ہوں گے۔ حقائق اگر کردار اور اخلاق سے لیس ہیں الحمدللہ تو رسوائی نہیں ہوگی، اور اگر کردار کیریکٹر لیس ہو تو پھر رسوائی ہوگی۔ اللہ قیامت کی، آخرت کی، حشر کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سچوں کو بھی جانتا ہے اور جھوٹوں کو بھی۔ جھوٹوں کی تفسیر میں غوث پاک 5 لائن پر ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وَهُمُ الَّذِينَ لَا يُخْلِصُونَ مَعَ اللَّهِ فِي حَالٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ وَعَمَلٍ مِّنَ الْأَعْمَالِ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد عورت ہیں جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، فی حال من الاحوال، کبھی بھی شکلیں حالتیں بدل جائیں لیکن یہ نہیں بدلتے، آپ کے پاس آپ کی، کہیں اور کی، یہ مخلص نہیں ہو سکتے۔ مخلص بندے خلق سے ڈرتے ہیں، نہیں خالق سے ڈرتے ہیں۔ غیر مخلص خلق سے ڈرتے ہیں، انہیں سماج، انہیں مخلوق، حالات، تقاضے، یہ سب کا خوف رہتا، اسباب کا خوف رہتا، لیکن جو مخلص ہوتے ہیں وہ خالق اسباب سے ڈرتے ہیں، اسی لیے مخلوق سب ان کا رسپیکٹ کرتی ہے، احترام کرتی۔ کیا حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر عفق یعنی تہمت نہ لگی؟ ڈائریکٹ نبی بھی ہیں تشریف فرما اور ام المومنین ہیں، نہ لگی، لیکن وہ خلق سے نہ ڈری۔ دیکھیے آج 18 آیتوں پر مشتمل ان کی عظمتوں کا چرچا، یہاں تک کہ سورۃ النور، امام اہل سنت کی زبان میں تیری عفت کے لیے اترا ہے سورہ نور کا، تیری عظمت کے لیے اترا ہے سورہ نور کا۔ واہ، ایسے کو صدیقہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک
امت میں جن کے بھی جتنے نام ہیں ان کے نام پر اللہ تعالیٰ کام، اخلاص، کردار و اخلاق کے زیور سے آراستہ فرمائے، دائمی ہدایت نصیب فرمائے، بدنام نہ ہو، کیونکہ اب سورہ نازل نہیں، خود بدنام اگر اس نام کو کریں گے یا کریں گی تو اب عذاب نازل ہوگا، یہاں نہ صحیح وہاں ضرور ہوگا۔ لا یخلصون مع اللہ فی حال من الاحوال، کہ کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے یا ہوتی، وعمل من الاعمال، اور نہ عمل میں مخلص ہوتے ہیں دکھاوے کے لیے، ولا یسمعون اوامر اللہ ونواہیہ، اور نہ ہی اللہ کے پازیٹیو احکام کو مانتے ہیں اور نہ نگیٹو احکام کو مانتے ہیں، یعنی جو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وہ کرنا نہیں کرتے، جو نہیں کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں کرنا وہ کرتے ہیں۔ تو امر و نواہی، منہیات، مامورات، پازیٹیو اور نگیٹو۔ مامورات پازیٹیو کو بولتے ہیں، منہیات نگیٹو کو، جیسے جھوٹ نہیں بولنا، یہ منہیات میں سے ہے، اللہ پاک نے فرمایا لا یہدی القوم الظالمین لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ سب جو نگیٹیوٹی ہے، ظلم نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، جو یہی کرتے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ تو عمل میں بھی صدیق ہوں، کردار میں بھی صدیق ہوں، اور کمال یہ ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ صدیق اور صدیقہ کہتے ہیں، صادق بولتے ہیں جو صرف ظاہری طور پر سچ ہوں، زبان کے اعتبار سے سچ ہوں صادق، اور صدیق اس کو کہتے ہیں جن کا دل بھی سچا ہو، باطن بھی سچا ہو۔ دو رخی نہیں ہو سکتے، دو رخی نہیں ہو سکتے، یہ فرق ہے۔ ظاہر اور باطن دونوں جن کا سچا ہونے صدیق کہتے ہیں، صدیق اکبر، صادق اکبر نہیں۔ صادق تو سب ہو سکتے ہیں، عمومی طور پر ہو سکتے ہیں، صدیق ہونا کمال کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اوامر پر عمل اور نواہی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں کاذبین کی تفسیر میں غوث پاک کہ یہ اوامر اور نواہی کو قبول نہیں کرتے، وہ اوامر و نواہی من السنت رسولہ، جو ان کے رسولوں کی زبانوں سے انہیں ملے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ آسان چیز ہے جنت حاصل کر لینا یا آخرت کو سنوار لینا، ترجیح آخرت بولنا بڑا آسان ہے، لیکن آخرت کو واقعی ترجیح دینا آسان نہیں ہے۔ دیکھ فاطمۃ الزہرا بضعۃ منی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا ایک پارٹ ہے، نبی نے فرمایا میرے جسم سے ایک حصہ ہے، بضع، گوشت گوشت کا حصہ، پارٹ آف پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کو فرما رہے ہیں فاطمہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، نیک عمل کر۔ یہاں یہ مقصد نہیں کہ وہ نیک عمل نہیں کرتی تھی، بتانا مقصود ہے کہ غرانا نہیں، گھمنڈ نہیں کرنا، میں نہیں کرنا۔ تاریخ کیا حقیقت گواہ ہے کہ جو عبادت، جو ریاضت جس کیریکٹر سے لیس تھی، الحمدللہ کیریکٹر سے لیس تھی، اور ساری کیریکٹر لیس پہلو کو، جس کا خاتمہ اگر کسی کے قدم سے گزرا ہے عورت میں، فاطمۃ الزہرا کے بعد کسی بھی عورت کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ کردار، اخلاق، کیریکٹر سے لیس، الحمدللہ۔ فرمان نبی اپنی اس بیٹی کے لیے جو جسم کا پارٹ، حصہ فرمائے جن کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم سب کی امت کی خواتین کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو شرف، صداقت کا، عفت کا، کردار کا، اخلاق کا نصیب فرمائے۔ وَإِنَّمَا أَرَادُوا بِإِيمَانِهِمِ الظَّاهِرِ الَّذِي أَتَوْا بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْكَرَاهَةِ إِسْقَاطَ لَوَازِمِ الْكُفْرِ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاءِ وَسَلْبِ الضَّرَارِ وَنَهْبِ الْأَمْوَالِ۔
اور وہ لوگ اپنے ظاہری ایمان سے، یعنی ایمان ظاہر جو کرتے ہیں، میں جو کرتے ہیں، میں مومن ہوں، میں مصلی ہوں، میں نماز پڑھنا ہے مجھے، میں جو کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، ان کو کہا جا رہا مرد ہو یا عورت، تو اپنے ظاہر ایمان سے یہ ارادہ رکھتے تھے الذی اتوا بہ، جس ظاہر ایمان کو لیا علی سبیل الکراہت، کراہت مطلب نہ ماننے کے ارادے سے ماننا، نہ ماننے کے ارادے سے ماننا، کفر کے لوازم کا اسقاط۔ اچھا، یعنی وہ ایمان ظاہر اس لیے کرتے تھے کہ چونکہ کافر کو قتل کرنے کا حکم ہے، ایمان کے خلاف جو کوئی ہے مانیں گے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو پھر جو سزائیں ہیں اسلام میں جو سزائیں ہیں، یہ اسلامی کنٹری کی بھی بات ہے، اسلام میں جو سزائیں، فتح جب ہو جائے اسلام میں جو ہے، تو صرف ایمان اس لیے ظاہر کرتے تھے تاکہ فتوے نہ لگے، تو جھوٹ بھی اس لیے بولا گیا، اس لیے بولتے ہو یا بولتی ہو کہ میں نے سچ کہا کہ میں نے جھوٹ کہا۔ بچو اللہ سے، اس کی گرفت سے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے۔ حقوق العباد کو سمجھو۔ زید نے عمر کو تکلیف دیا، زید نے اگر معافی بھی مانگ لی، لیکن عمر اللہ کا محبوب ہے، محبوب کی تکلیف کو وہ محب اپنی شان کے مطابق کیسے برداشت فرمائے گا؟ ممبئی کا ایک واقعہ، حضرت عبد الرحمن نام کے ہیں، کوئی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی ہیں، ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے راستے میں، باہر کنٹری کے جو NRIs ہوتے ہیں نا، دو جوڑے آئے تھے، نئی شادی شدہ تھی، ایسے چل رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، بالکل مجنون اور دیوانگی کے عالم میں۔ دونوں جا رہے تھے ان کے قریب سے، شاید ان کو ٹھوکر لگ گیا، ان کے شوہر کو ٹھوکر لگ گیا، یا ان کی بیوی کو اس مجنوں اللہ کے ولی سے، اللہ کے محبوب بندے سے ٹھوکر لگ گئی، تو اس کے جو محبوب تھے، یعنی اس کی جو بیوی کا جو شوہر تھا، اس نے اسے مارا، یہ جو کرنا تھا، مطلب خوب چیخ پکار، گالی گلوچ جو بھی ہو، مارا۔ 10 قدم 20 قدم بھی وہ نہیں گیا تھا کہ آٹومیٹک گرا اور مر گیا۔ اب یہ ناراض ہے، باہر سے آئے ہوئے نئے جوڑے، اب یہ تو چیخ رہی، چلا رہی، بہرحال کسی طرح ڈاکٹر کے پاس لے گئے، نہیں کچھ ہوا، مر گیا۔ اب ایسے ہی چیختے رہے، چلاتے رہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ مرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو ایک دم بالکل ہینڈسم ہے، اچھا دکھ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا، مطلب کسی نے، اب کہیں کہ انہی میں سے اللہ پاک نے کسی کو مامور کر دیا تھا کہ ایسا سوال کیا جائے۔ پوچھا گیا کہ شروع سے بتاؤ، کہاں سے چلے تھے، کیسے آئے تھے، وغیرہ وغیرہ، تو اس نے کہا کہ ہم اپنے ہوٹل سے نکلے اور وہاں سے لے کر کے آئے، ہاں راستے میں ایک کوئی دیوانہ پاگل مجھ پر کچھ کچرے پچرے آ گئے ان کی طرف سے، تو میرے شوہر نے اسے مارا یا جو بھی برا بھلا کہا وغیرہ، اس کے بعد ہی سے 10 قدم 20 قدم کے بعد ایسا ہوا۔ تو ان میں سے کسی ایک شخص نے آواز دیا، پہلی فرصت میں آپ دوڑتے ہوئے ان کے قدم میں جا کر گرو اور معافی مانگو۔ تو یہ پوری گفتگو سنانے کا ایک جملہ ہے جو مطلب معنی خیز جملہ ہے اور عبرتناک جملہ ہے، نصیحت آمیز جملہ ہے، کہ وہ بولے کہ جو مرا ہے اس نے اپنے محبوب کی وجہ سے تیرے محبوب نے اللہ کے محبوب کو مارا، اللہ نے اپنے محبوب کا بدلہ لے لیا۔
یعنی جس طرح سے وہ تیرا محبوب ہے، تیری وجہ سے مجھ کو مارا. محبوب کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، یہی وجہ تھی نا مجھ کو مارنے کی. تجھ سے پیار کرتا ہے، تیرا محبوب ہے، محب ہے. تو جس نے تیرے محبوب کو مارا ہے وہ بھی محب ہے میرا. تیرے محبوب نے اس کے محبوب کو مارا، اس کے محب نے اپنے محبوب کا بدلہ لیا. غلطی اگر کر لیں اور معاف بھی اگر کر لیں، اگر وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے تو دھیان رہے اللہ پاک نہیں چھوڑے گا. معافی وقتی طور پر مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی. مل بھی گئی تب بھی جرم سمجھو، روحانی جرم ہے، ایسا جرم ہے جو ناقابل تلافی اور ناقابل معافی ہے. معاف کر دے بھی، کبھی ایسا نہ کرنا. دل نہ دکھاؤ، دھوکے نہ دو، گھمنڈ نہ کرو، غرور تکبر نہ کرو، حقوق العباد میں کمی نہ کرو. خصوصاً بیویوں اپنے شوہر کو عزت دو، خصوصاً جو تمہیں رسپیکٹ دیں، جو تمہارا ہر طرح سے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے خیال رکھے. عزت دو، اولادوں ماں باپ کی عزت کرو، جو خاص طور سے تمہارے لیے صبح و شام اکٹھا کرتے ہیں. بہنوں بھائیوں کو عزت دو جو تمہیں رسپیکٹ دیتے ہیں. یہ حقوق العباد میں سے. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. تو یہ جھوٹے لوگ اپنے ایمان کو ظاہر اس لیے کرتے تھے تاکہ کفر کے جو لوازم ہیں، یعنی کفر کی جو سزائیں ہیں، وہ ساقط ہو جائے. مثلا خون کا بدلہ، خون ریزیاں، مال غصب کرنا وغیرہ وغیرہ. کفر کے جو لوازم ہیں وہ ساقط ہو جائے. ایمان لانے کی اصل وجہ یہ کہ گناہ کا لیول اسٹیٹس دیکھا جاتا. اسی لیے آگے کہہ رہے ہیں وَإِلَّا فَهُمْ لَيْسُوا مِمَّن يُذْعِنُونَ بِدَلَائِلِ التَّوْحِيدِ وَبَرَاهِنِ الْإِيمَانِ. ورنہ تو سن، وہ لوگ ان میں سے ہیں ہی نہیں جو دلائل توحید پر یقین نہیں رکھتے اور ایمان کے براہین پر یقین نہیں رکھتے. ان صمیم قلوبہم، صمیم قلب سے، وہی صلابت دینی نہ ہو. بس توحید اور رسالت یہ ایمانیات کی بنیاد ہے، ان میں صلابت نہیں، صمیم قلب نہیں ہے. صمیم قلب سے ان کو نہیں مانتے جھوٹے. ظن منہم ان فاعلون عن بواطنہم ونیاتہم، ان کی طرف سے یہ گمان ہوتا ہے کہ میں غافل ہوں ان کے باطن سے اور ان کی نیتوں سے. یہ روشن ضمیری کو چیلنج ہے. خیر، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے. تو آیت نمبر 3 کا پورا خلاصہ کہ اپنے ایمانی کردار کو اور عملی کردار کو، اس میں کردار لیس کا عنوان نہ ہو، کردار لیس کا عنوان ہو. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس کے لیے آپ کو اخلاص، ایمان میں بھی اور عمل میں بھی. ایمان میں اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں، کسی طرح سے نہیں، اور رسول کی طرح بھی خلق میں کوئی نہیں. ایمان اور توحید. اللہ نے جو رسول کے ذریعے سے ہمیں شریعت دی ہے وہ بے چوچرا ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. مجبوری کا نام نہ دیں، مجبوریوں کا نام نہ دیں. دعوے وعدے ہزار، اور وعدہ خلافی ہو اور دعوی خلافی ہو تو مجبوری کا نام نہ دیں. اشرف المخلوقات اب کسی اور نبی کی امت نہیں. اس لیے ہم سمجھوتے والی زندگی نہیں، اسٹرانگلی زندگی ہم ایمان کی دنیا میں، توحید کی دنیا میں گزاریں. دنیاوی معاملات میں کمی بیشی ہو معافی ممکن ہے، اخروی معاملات میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اس لیے دھیان رہے کبھی بھی شریعت کے معاملے میں خدا اور رسول کے
نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، خدا اور رسول کی فرما برداری میں ہم مخلوق کی اتباع، دیگر لوگوں کی اتباع، ماں باپ ہو، دادا ہو، پردادا ہو، کریں گے۔ ہمارے ماں باپ اگر نماز سے روکیں گے ہم نہیں مانیں گے ان کی بات، ہمارے ماں باپ اگر دین کے علاوہ حکم دیں گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ لا تطعہما، قرآن کا جملہ ہے۔ ہم رسپیکٹ دیں گے، ہم احترام کریں گے، مگر دین کے مخالف، دین کی مخالفت میں نہیں۔ دنیا کے اعتبار سے جہاں تک ممکن ہوا کریں گے، لیکن دین کی مخالفت میں ہم نہیں۔ جو ریلیٹڈ آف شریعت ہو اس میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو فہم دین کی کاملیت نصیب فرمائے، کردار سے لیس فرمائے، اخلاق اور کردار کی زینت نصیب فرمائے، عزت و آبرو کا جینا نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، جب تک زندہ رکھے اچھا رکھے، اپنا اپنے محبوب کا رکھے، حسن خاتمہ کے زیور سے آراستہ فرمائے، بعد مردن قبر میں آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں قبر کو منور فرمائے، برزخی دنیا کو آراستہ فرمائے، حشر کی ہولناکی سے بچائے، رسوائی سے بچائے، جنت کے حصول تک کی تمام راہوں کو آسان سے آسان تر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ کل پھر ہم آپ کی بزم خدمت میں حاضر رہیں گے۔ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔